ہاں سحری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو، تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے. وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے، روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. کھا بھی سکتے. ہاں ابھی بتاتا ہوں. قلی تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. بلغم نکل لو اپنا ہو بشرطے کے، تھوک نکل لو، بلغم نکل لو، الٹی نکل لو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن الٹی اگر منہ بھر کے ہوئی ہے فل اسپیڈ سے، پھر اگر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی بہت جو کھٹی کھٹی آج کل سب کو ہی لوگ کہتے ہیں ڈکاریں آ رہی ہیں. رمضان میں نا کھانے پینے پہ تھوڑا کنٹرول کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملائی پراٹھے کی بات کر رہا تھا، ابھی کنٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں. تو ملائی پراٹھا بھی کھائیں لیکن ایک کھا لیں نا پراٹھا. بہت زیادہ دو کھا لیں. اور پھر دیکھو پیٹ جو خراب ہوتا ہے نا، یہ گڑبڑ ہوتی ہے، زیادہ کھانے سے نہیں ہوتی، بار بار کھانے سے ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو. زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، اتنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ کھا کے جب تک دوبارہ صحیح طرح سے بھوک نہیں لگتی دوبارہ کھا لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی مثال، آپ کو افطاری میں طبیعت سے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے پھوڑ دیا، پکوڑے بھی پھوڑ دیے اور سموسے بھی پھوڑ دیے، کھجوروں کا ڈبہ پھوڑ دیا. آپ تجربہ کر کے دیکھو پیٹ خراب نہیں ہوگا آپ کا. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے لیمن کا شربت، ادھر سے یہ، ادھر سے کھا لیا، کنٹینیو جتنا کھانا تھا کھا لیا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب 10-15 منٹ کا درمیان میں آ گیا وقفہ. اب اگر ایک کھجور بھی کھاؤ گے نا وہ پیٹ خراب کر سکتی ہے. اب نہیں کھانا آپ نے جب تک دوبارہ شدید بھوک نہیں لگ جاتی. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے نا صحت کا، اس کو زندگی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افطاری میں پھوڑ دو، آپ تباہ و برباد کر دو. میں بتا رہا ہوں کہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. اس سے اتنا نقصان، زیادہ کھانے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. بے وقت کھانے سے، بغیر بھوک کے کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے، بیمار بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افطاری میں کھانے پینے کے بعد نماز پڑھ کے آئیں گے، اب بھوک کم ہو چکی ہوتی ہے، معدے نے اپنے ورک شروع کر دیا، اب آ کے دوبارہ کھا رہے ہیں. پھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ میز کے نیچے سے پلیٹ کھینچی، 2 پکوڑے رہ گئے تھے، چلو یار فریج میں جا کے دیکھا یار وہ دہی بڑے تو رہ ہی گئے تھے، چارنے والے وہاں سے لے لیے، اور پھر وہاں سے کھجور کے ڈبے میں ہاتھ مارا. اب یہ جو جگالی کر رہے ہو نا بکریوں کی طرح، بکری کا کام ہے سارا دن کھاتی رہے گی، مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی. انسان میں مینگنیاں نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے نا؟ انسان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے، اسی حساب سے چلتا ہے انسان. تو اب آپ سارا دن جگالی، اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو اس کے بعد اب نہیں کھاؤ. اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد آپ کھا لیں. لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا لو تو پھر سحری میں نہیں کھایا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد بھی نہ کھائیں. اب سخت بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ کتنا کھا لیں؟ تھوڑا سا، تاکہ سحری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ. تو تھوڑا سا کھا لیں آپ، اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تراویح کے بعد چند کھجوریں کھا لیں، کچھ شہد کھا لیا، مدت ذلہ لا لیا، دامت برکاتہ ملا لیا، جو فریج میں تھا کھا لیا. صحیح ہے نا؟ پھر جب آپ نے تھوڑا 2-4 نوالے لے لیے، جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی، پھر آپ کو سحری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ. کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں.